السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو آپ سب؟ امید ہے آپ نے پچھلے اسباق کی دہرائی کی ہوگی۔ اگر کی ہے تو بچوں آؤ اب اپنے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چلو بچوں، شاباش، جلدی جلدی سے اپنی اردو کی کتاب کھولیں۔ شاباش۔ جی تو بچوں، کل ہم نے صفحہ نمبر 4 پر الف مد آ کی پڑھائی کی تھی۔ بچوں، آپ نے پڑھا تھا الف مد آ سے آم، الف مد آ سے آم، الف مد آ سے آڑو، الف مد آ سے آڑو، الف مد آ سے آلو۔ اس کے بعد ہم نے پہلے مد کی ٹریسنگ کی تھی، اس کے بعد الف کی، اور اس کے بعد الف مد آ کی۔ پھر ہم نے الف مد آ خود لکھ کی اور ہم نے اس کی سرگرمیاں بھی کی تھیں۔ تو بچوں، اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 6 پر۔ شاباش، جلدی سے اپنے بک میں صفحہ نمبر 6 کھولیں۔ جی تو بچوں، صفحہ نمبر 6 پر ہمارا حرف ہے الف۔ آج ہم الف کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کتاب میں الف سے 3 الفاظ ہیں۔ الف، یہ ہے بچوں الف۔ الف سے امرود، الف سے امرود۔ امرود ایک پھل ہے جو کہ ہم شوق سے کھاتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے الف سے انار، الف سے انار۔ انار سرخ کلر کا ہوتا ہے اور ایسی بھی بچے شوق سے کھاتے ہیں۔ ہمارا تیسرا لفظ ہے الف سے املی، الف سے املی۔ املی کھٹی میٹھی ہوتی ہے۔ چلو بچوں، اب ہم دوبارہ دہراتے ہیں۔ الف، الف سے امرود، الف سے امرود۔ الف سے انار، الف سے انار۔ الف سے املی، الف سے املی۔ جی تو بچوں، آپ لوگوں نے الف کے الفاظ کی پڑھائی کر لی۔ اب باری ہے ٹریسنگ کی، یعنی پینسل پھیرنے کی۔ ہم الف کی ٹریسنگ کریں گے۔ آؤ بچوں، دیکھتے ہیں کہ الف کی ٹریسنگ ہم کس طرح سے کریں گے۔ یہ ہے الف۔ سب سے پہلے ڈاٹ پر پینسل رکھ کر ہم نے نیچے کی طرف آنا ہے۔ ہم نے لائن کو ٹچ کرنا ہے، لیکن لائن سے نیچے بالکل بھی نہیں آنا۔ شاباش بچوں، میرے ساتھ اس کی پریکٹس کریں۔ کوشش کریں صفائی کے ساتھ لکھیں اور ڈاٹس سے باہر بالکل بھی نہ جائیں۔ جی تو بچوں، ہمارے الف کی پہلے لائن کی ٹریسنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ باقی کے 3 لائنز کی ٹریسنگ آپ لوگوں نے بالکل اسی طرح سے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے خود سے لکھیں۔ ہم نے الف کو خود لکھنا ہے۔ شاباش بچوں، سٹارٹ کریں۔ الف اور دوسرے الف کے درمیان فاصلہ رکھنا ہے۔ جی تو بچوں، اوپر ہم نے الف کی ٹریسنگ کی ہے، اب ہم یہاں خود لکھیں گے۔ فاصلہ چھوڑ کر لکھنا ہے اور لائن سے نیچے بالکل بھی نہیں آنا۔ جی تو بچوں، ہم نے الف کے پہلے لائن کی لکھائی مکمل کر لی۔ اب باقی 3 لائنوں کی لکھائی آپ لوگوں نے خود کرنی ہے۔
جی تو بچوں، صفحہ نمبر 6 کی لکھائی مکمل کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 7 پر۔ صفحہ نمبر 7 پر ہم اس میں جو سرگرمیاں دی گئی ہیں اس کو مکمل کریں گے۔ اس کی پہلی سرگرمی ہے آپس میں ملائیں۔ ان میں دونوں طرف تصاویر دی گئے ہیں، ان میں سے ہم نے ایک جیسی تصاویر کو آپس میں ملانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پیمانے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ صفائی کے ساتھ ہم اپنا کام مکمل کر سکتے ہیں۔ جی تو بچوں، آپ غور سے دیکھیں، ہمارے پاس ہے انار کی تصویر۔ انار کو اس میں ملایا گیا ہے اس کے بالکل سیم شکل والے انار کے ساتھ۔ یہ ہمارے پاس پہلے سے ملایا ہوا ہے۔ اب بچوں یہ دیکھیں، یہ تصویر کس کی ہے؟ یہ ہے امرود کی تصویر۔ اور اس لائن میں دیکھیں بچوں کہ امرود کہاں پر ہے؟ یہاں پر۔ تو اب ہم ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے۔ تو چلو بچوں، شاباش، پیمانہ رکھیے ادھر اور ان کو آپس میں ملائیں۔ جس طرح سے میں لائن لگا رہی ہوں اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی لگانی ہے، بالکل صفائی کے ساتھ۔ دیکھیں بچوں، ہم نے امرود کی تصاویر کو آپس میں لائن کے ذریعے ملا لیا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے انگور کی۔ تو شاباش بچوں، دوسری لائن میں آپ ڈھونڈیں کہ انگور کہاں پر ہے۔ دیکھیں بچوں، یہ ہے انگور کی تصویر۔ اب ہم ان کو آپس میں ملاتے ہیں۔ جی بچوں، ہم نے انگور کے تصاویر کو آپس میں ملا لیا ہے۔ اس کے بعد باری ہے املی کی۔ تو دیکھیں بچوں، دوسرے لائن پر املی کہاں پر ہے؟ شاباش، بالکل فرسٹ میں۔ تو چلے اب ان کو ملاتے ہیں۔ اس کے بعد باری ہے انناس کی۔ شاباش بچوں، دیکھیں دوسرے انناس کی تصویر کہاں پر ہے؟ شاباش، بالکل املی والی تصویر کے ساتھ۔ تو دیکھو بچوں، ہم نے ان کو آپس میں ملا لیا۔ جی تو بچوں، اب ہماری دوسری سرگرمی ہے کہ تصاویر کے پہلا حرف لکھنا ہے۔ تصاویر کے پہلے حروف لکھیے۔ تو بچوں دیکھیں، یہ سب سے پہلی تصویر کس کی ہے؟ یہ ہے امرود کی۔ تو بچوں، آپ نے پہلے پڑھا تھا نا کہ الف سے امرود۔ شاباش، تو اس کا پہلا حرف کیا ہوا؟ الف۔ ہم یہاں پہ لکھیں گے الف۔ اس کے بعد ہے انار کی باری۔ تو بچوں، انار کس حرف سے شروع ہوتا ہے؟ شاباش، الف سے۔ تو اس کا پہلا حرف ہے الف۔ اس کے بعد باری آتی ہے املی کی۔ املی کا سب سے پہلا حرف بھی الف ہے۔ تو شاباش بچوں، لکھے الف۔ اس کے بعد ہے انگور۔ انگور کا بھی پہلا حرف الف ہے۔ جی تو بچوں، ہم نے پیج نمبر 7 کی سرگرمیاں مکمل کر لی۔ اب اس کو مکمل کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے ورک شیٹ کی طرف۔ تو بچوں جلدی سے اپنے ورک شیٹ نکالیں۔ شاباش۔ جی تو بچوں، اپنے پڑھائی اور سرگرمیاں مکمل کرنے کے بعد اب ہم کام کریں گے اپنے ورک شیٹ میں۔ تو بچوں پیج نمبر 3 یعنی ڈے 3 والا پیج نکالیں۔ اس میں ہم الف کی لکھائی بھی کریں گے اور اس کے الفاظ کی توڑ جوڑ بھی کریں گے۔ ہمارے پاس حرف ہے الف۔ الف، الف سے انار۔ یہاں پر لفظ انار آیا ہے، الف سے انار۔ اور بچوں، ہم نے
انار کے تصویر کو کلر بھی کرنا ہے، آپ لوگوں نے اس کو خود کلر کرنا ہے۔ جی تو بچوں، اب ہمیں ضرورت ہوگی اس کے لیے کلرز کی، تو شاباش بچوں، اپنے کلرز کی باکس کھولیں اور اس میں سے ریڈ اور گرین کلر نکالیں۔ پہلے اس کے پتوں میں ہم گرین کلر یعنی سبز رنگ بھریں گے اور باقی انار میں ہم سرخ رنگ بھریں گے۔ جس طرح سے میں رنگ بھروں گی اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی اس میں رنگ بھرنا ہے۔ شاباش بچوں، تو شروع کریں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، ہم نے اپنے ایجز سے اس کا سٹارٹ لینا ہے اور رنگ ہم نے صفائی سے بھرنا ہے، اس سے باہر بالکل بھی نہیں نکلنا۔ جی تو بچوں، اپنے پتوں میں رنگ بھرنے کے بعد اب ہم انار میں رنگ بھریں گے۔ انار کے لیے ہم سرخ رنگ لیں گے۔ تو شاباش بچوں، ریڈ کلر نکالیں اور سٹارٹ کریں۔ جس طرح سے ہم نے پتوں میں رنگ بھرا تھا اسی طرح سے ہم انار میں بھی رنگ بھریں گے۔ جی تو بچوں، اس طرح سے آپ لوگوں نے انار میں رنگ بھرنا ہے۔ کلرنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم الف کی لکھائی کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر الف لکھنا ہے۔ ہم نے کیا لکھنا ہے؟ یہاں پر ہم نے حرف الف لکھنا ہے۔ تو چلو بچوں شروع کریں۔ شاباش، یہاں اوپر پینسل رکھ کر نیچے کی طرف آنا ہے اور لائن کو بالکل ٹچ کرنا ہے، لائن سے نیچے بالکل بھی نہیں آنا اور دو حرف کے درمیان فاصلہ رکھنا ہے۔ تو شاباش بچوں، لکھیں الف الف۔ اس طرح سے بچوں ہم نے حرف الف کے پہلی لکیر کی لکھائی مکمل کر لی اور دوسرے لائن کی لکھائی آپ لوگوں نے خود کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے توڑ جوڑ کی طرف۔ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں آپ لوگوں کو توڑ جوڑ کے بارے میں بتایا تھا کہ جب ہم حروف کو علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں تو اس کا توڑ کہتے ہیں، اور جب ہم ان حروف کو اکٹھے لکھتے ہیں تو ان کو جوڑ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم حرف امرود کا توڑ بھی لکھیں گے اور پھر اس کا جوڑ بھی۔ تو لکھ کے بچوں، الف جمع میم جمع رے جمع واو جمع دال، تو اس سے بنتا ہے امرود۔ جوڑ میں ہم لکھیں گے امرود۔ الف لکھا، پھر میم کی آدھی شکل ہم اس طرح سے لکھیں گے اور اس کو رے کے ساتھ ملائیں گے اور اس کے بعد واو، اس کے بعد دال، تو یہ بنا ہمارا لفظ امرود۔ اس کے بعد باری ہے انار کی۔ ہم اس کو توڑ میں علیحدہ علیحدہ لکھیں گے۔ دیکھیں بچوں، الف جمع نون جمع الف جمع رے انار۔ تو اب ہم اسے جوڑ میں کیسے لکھیں گے بچوں؟ دیکھیں آپ غور سے۔ پہلے ہم لکھیں گے الف، اس کے بعد نون کی آدھی شکل اور اس کو الف کے ساتھ ملائیں گے، اس کے بعد رے انار۔ اس کے بعد ہے لفظ املی۔ تو دیکھیں بچوں، جب حروف علیحدہ علیحدہ لکھیں گے تو ہم لکھیں گے الف جمع
میم جمع لام جمع یہ۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو جوڑ میں کس طرح سے لکھیں گے۔ دیکھیں بچوں، پہلے ہم لکھیں گے الف، اس کے بعد میم کی آدھی شکل، پھر اس کے ساتھ لام کی آدھی شکل کو ملائیں گے، اور لام کی آدھی شکل کے ساتھ ہم یہ کو ملائیں گے، تو یہ ہمارا بنا لفظ املی۔ املی کو ہم نے اس طرح سے لکھنا ہے۔ بچوں، امید ہے آپ لوگوں نے لفظ امرود، انار اور املی کی توڑ جوڑ سیکھ لی ہوگی۔ آپ لوگوں نے گھر میں اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ڈے 3 کا سبق ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔